بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے گزشتہ دنوں میں ہم نے خلاصۃ النو حصہ اول کے 11 اسباق تفصیل کے ساتھ پڑھے، اور ان میں ہم نے پورے طور پر یہ پڑھ لیا کہ تمرینیں بھی پڑھی، ہم نے دوسری اور تیسری تمرین کو حل کیا۔ آج ہم نیا سبق الدرس الثانی عشر 12واں سبق شروع کرتے ہیں، اور 12واں سبق ہے معرب اور مبنی کے بیان میں۔ معرب اور مبنی کے بیان میں، معرب اور مبنی وغیرہ کا بیان۔ تو یہاں پر سب سے پہلے فرماتے ہیں معرب اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں۔ جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں، جیسے جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، جاء اخوہ رأیت اخاہ مررت باخیہ۔ تو دیکھیں یہاں پر پہلی مثال میں جاء زیدن میں زید کے آخر میں جو اعراب آ رہا ہے تنوین کے ساتھ، وہ جاء عامل کی وجہ سے آ رہا ہے۔ دوسری میں جو زیدن پہ دو زبر کی صورت میں آ رہا ہے جو اعراب، تو وہ رایتو کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور تیسری میں زیدن پر جو دو کسرے کی صورت میں آ رہا ہے، تو وہ با کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو یہاں پر پہلی والی مثال میں جاء عامل ہے، جاء زیدن والی مثال میں جاء عامل ہے، رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے، اور مررت بزیدن میں با عامل ہے۔ تو یہاں پر یہ پہلی والی مثال میں اعراب بالحرکت ہے، اور دوسری جو مثال ہے جاء اخوہ رأیت اخاہ مررت باخیہ، تو پہلی والی مثال میں جاء عامل ہے، اور دوسری والی مثال میں رأیت عامل ہے، اور تیسری والی مثال میں با عامل ہے۔ لیکن دوسری والی مثال میں جو اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہے، تو پہلی والی مثال میں جو ہے اخو کا جو اعراب ہے وہ حالت رفعی میں ہے، واو کے ساتھ ہے، اور دوسری والی مثال میں اخاہو جو الف کے ساتھ ہے، اور تیسری والی مثال میں یا کے ساتھ ہے۔ تو پہلی والی جو مثال تین دی ہیں وہ اعراب بالحرکت کی ہیں، اور دوسری جو تین مثالیں ہیں وہ اعراب بالحرف کی ہیں۔ تو دیکھیے جا کی وجہ سے پہلے میں زید پہ زبر دو پیش آئے، پھر دو زبر آئے، پھر رایتو کی وجہ سے پھر با کی وجہ سے دو زیر آئے، اور دوسری والی مثال میں پہلی جا کی وجہ سے واو کے ساتھ اعراب آیا، دوسری والی مثال میں رایتو کی وجہ سے اخاہو میں الف کے ساتھ آیا، اور تیسری والی مثال میں یا کے ساتھ اس کا اعراب آیا۔ اب فرما رہے ہیں جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں، جیسے ھذا جاء ھذا رأیت ھذا مررت بھذا۔ یہاں دیکھیں تینوں والی صورتوں میں دیکھیں، سب سے پہلی میں یہاں پر جا عامل آیا، دوسری والی مثال میں رأیت عامل آیا، اور تیسری والی مثال میں با عامل ہے۔ جبکہ اوپر والی مثالوں میں دیکھیں کہ عامل کے آنے کی وجہ سے تبدیلی بھی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ اس کا دخول جو ہوا ہے مبنی پر ہوا ہے، اور جب مبنی پر اس کا عامل کا دخول ہو تو اس کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ھذا جو حالت رفع میں دیکھیں تب بھی ھذا ہی ہے، اگر دیکھیں اسے رایتو کے ساتھ دیکھیں تب بھی ھذا ہے، اور مررت با کے ساتھ دیکھیں تب بھی یہ ھذا ہی ہے۔ تو اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ یہ فرمائیں گے آگے چل کر کے کہ ہمارے کلام عرب میں جو مبنی ہیں وہ اس طور پر ہیں کہ میں آگے چل کے یہ تفصیل آئے گی بھی، لیکن میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں حاضر بھی ہو جائیں کہ کلام عرب میں جو مبنی ہے تمام حروف ہیں، اور فعل ماضی ہے، اور فعل امر حاضر معروف ہے۔ ان تینوں کو جو ہے مبنی اصل کہتے ہیں، اور فعل مضارع کے دو صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یہ بھی مبنی ہے، اور دوسرا فعل مضارع بانون تاکید کے سبھی صیغے یہ بھی سب مبنی ہیں۔ تو یہ اتنی چیزیں مبنی ہیں، اور معرب میں اور اس میں غیر متمکن میں جو ہے، اس میں غیر متمکن کی جو اقسام ہیں، ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، اس میں فعل ہے،
اس میں صوت ہے، مرکبات، اس میں کنایا اور اس میں ظرف، یہ بھی سب مبنی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کلام عرب میں مورب صرف دو ہوتے ہیں، ایک اس میں متمکن ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے فعل مضارع کے جو ہیں فعل مضارع ہوتا ہے جبکہ وہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہو، جبکہ نون تاکید سے بھی خالی ہو، فعل مضارع کے یعنی دو جمع مؤنث غائب کے علاوہ سبھی صیغے، اور جبکہ وہ نون تاکید سے خالی ہو۔ تو یہ سب فعل مضارع جو ہیں کلام عرب میں صرف دو مورب ہیں، ایک اس میں متمکن اور دوسرا فعل مضارع کے 12 صیغے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب بیان فرماتے ہیں کہ عامل اور معمول کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہاں مورب اور مبنی کی تعریف بھی ہو گئی۔ مورب اور مبنی، تو جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے مورب، اور جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی کہتے ہیں۔ اب ہم عامل اور معمول کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ جس چیز کی وجہ سے مورب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں۔ جیسے کہ اوپر کی مثالوں میں جاء کی وجہ سے زیدن کے اندر فاعل ہونے کی حالت پیدا ہوئی، صفت پیدا ہوئی، اور رأیتو کی وجہ سے زیدن کے اندر مفعول ہونے کی صفت پیدا ہوئی، اور با کی وجہ سے زیدن کے اندر کیا ہے مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہوئی۔ اور اسی طرح دوسرے والے مثال میں جا اخو میں جا کی وجہ سے اخو کے اندر فاعل ہونے کی صفت پیدا ہوئی، رائتو کی وجہ سے اخاہو کے اندر مفعول ہونے کی صفت پیدا ہوئی، اور مررتو باخی میں با کی وجہ سے اخی کے اندر مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہوئی۔ تو سب یہ جا، رائتو اور مررتو بھی میں با، یہ تینوں عامل ہیں، اور ان کے بعد آنے والے اخو اور زید کیا ہیں، یہ معمول ہیں۔ اور جس مورب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں زید معمول ہے اور زید اور اخ یہ دونوں معمول ہیں۔ اب اعراب بیان فرما رہے ہیں۔ جس حرکت یا حرف سے مورب کا آخر بدلتا ہے اسے حرکت کہتے ہیں، اسے اعراب کہتے ہیں۔ جس حرکت یا حرف سے مورب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ اور اعراب جو ہے آخر میں ہی دیکھا جاتا ہے۔ جیسے مذکورہ بالا مثالوں میں واو، الف اور یا، اور یہ زبر دو پیش، دو زبر دو زیر۔ مذکورہ بالا مثالوں میں کہ اعراب پہلی والی تین مثالوں میں اعراب بالحرکت ہے، اور پہلی لاسٹ کی 3 جو مثالوں میں وہ اعراب بالحرف ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ جس حرکت یا حرف سے مورب کا آخر بدل رہا ہے، پہلی والی میں جو ہے پہلی زید پر تنوین زبر پیش آ رہے ہیں، پھر زبر آ رہے ہیں، پھر 2 زیر آ رہے ہیں، تو یہ جو ہے مورب کا آخر بدل رہا ہے، اور زید مورب ہے، اس کا آخر بدلتا جا رہا ہے۔ اسی طرح اخو میں دیکھیں تو پہلی والی میں واو آ رہا ہے جا کی وجہ سے، دوسرے میں رائتو کی وجہ سے الف آ رہا ہے، اور تیسرے میں با کی وجہ سے یا آ رہا ہے، تو یہ اس کے آخر میں چینجنگ ہو رہی ہے۔ تو آپ کہیں گے جس حرکت یا حرف سے مورب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ بالا مثالوں میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، اور واو اور الف اور یا، یہ کیا ہیں، اس کے آخر میں تبدیلی ہوئی، یہ اعراب ہیں۔ اب اعراب کی تقسیم کہہ رہے ہیں کہ اعراب کس طرح کتنے ہوتے ہیں۔ اعراب مورب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے۔ مورب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے آپ پہلی والی 2 مثالوں میں 3 جا زید رأیت زیدن مررت بزیدن میں دیکھیں کہ یہاں اعراب حرکت کے ذریعے ہے، اور کبھی حرف کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جا اخو رأیت اخاہ مررت باخی میں یہاں حرف کے ذریعے ہے، اور کبھی حرف کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اعراب کی 2 قسم ہوں گی، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ جو اعراب ضمہ، فتح اور کسرے کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ لہذا پہلی 3 مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت ہے کہ پہلی والی مثال جا زیدن میں ضمے کے ساتھ ہے، رأیت زیدن میں فتح کے ساتھ ہے، اور تیسری والی مررت بزیدن میں کسرے کے ساتھ ہے۔ لہذا یہاں تینوں والوں مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت ہے۔ اور جو اعراب واو، الف اور یا کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ لہذا دوسری 3 مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف ہے کہ جا اخوہ میں پہلی والی مثال میں
اخو میں جو اخو کا اعراب ہے واو کے ساتھ ہے، اور دوسری رأیتو اخاہو میں اخو اخا کا جو اعراب ہے وہ الف کے ساتھ ہے، مررتو بأخی میں اخی کا اعراب جو ہے یا کے ساتھ ہے، اور تینوں کا اعراب یہاں پر اعراب بالحرف کے ساتھ ہے، لہذا اسے کہیں گے کہ یہ اعراب بالحرف ہے۔ اب اعراب کی دو قسم ہو گئیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ پھر اعراب کی ایک اور تقسیم کر رہے ہیں، مورب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا اور کبھی نہیں آتا۔ مورب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا اور کبھی نہیں آتا، اس لحاظ سے بھی اعراب کی دو قسمیں، اعراب لفظی، اعراب تقدیری۔ تو جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں، لہذا پہلی تینوں مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت لفظی ہے کہ پڑھنے میں آ رہا ہے، زیدن پہ جو ہے ضمے کی صورت میں پڑھنے میں آ رہا ہے، رأیتو زیدن میں دو فتح کی صورت میں پڑھنے میں آ رہا ہے، اور مررتو بزیدن میں کسرے کی صورت میں پڑھنے میں آ رہا ہے، لہذا یہ اعراب بالحرکت لفظی ہے۔ اور تین مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف لفظی ہے، کیونکہ یہاں پر اخوہ میں واو کی صورت میں پڑھنے میں آ رہا ہے، اخاہو میں الف کی صورت میں پڑھنے میں آ رہا ہے، اور مررتو بأخیہ میں یا کی صورت میں پڑھنے میں آ رہا ہے، لہذا یہاں اعراب بالحرف لفظی ہے۔ اب بیان فرما رہے ہیں، اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ اعراب تقدیری کہتے ہیں، جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں، جیسے جا فتن، رأیتو فتن، مررتو بفتن۔ تو دیکھیں یہاں پر کوئی اعراب پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، تینوں حالتوں میں ایک صحیح رہ رہا ہے یہ، تو اس کو کہیں گے اعراب تقدیری۔ لیکن اب یہ ہوگا اعراب بالحرکت تقدیری، اعراب بالحرکت تقدیری۔ اور دوسری جو مثال ہے، جا ابو القوم، رأیتو ابا القوم، مررتو بأبی القوم، یہاں پر جو ہے اعراب بالحرف ہے اور اعراب بالحرف تقدیری ہے، تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر واو کے ساتھ بھی یہ دکھ رہا ہے، الف کے ساتھ دکھ رہا ہے، یا کے ساتھ دکھ رہا ہے، لیکن یہ لگایا گیا ہے کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے، اور یہاں ابو القوم میں، ابا القوم میں، ابی القوم میں یہاں جو اعراب ہے وہ لکھنے میں تو دکھ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اس کا اعراب جو ہے تقدیری ہے۔ تو پہلی والی مثال رأیتو فتن، جا فتن، رأیتو فتن، مررتو بفتن میں یہاں اعراب بالحرکت تقدیری ہے، اور دوسری تین مثالوں میں اعراب بالحرف تقدیری ہے۔ ان میں سے پہلی تین مثالوں میں فتن کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے، اور دوسری تین مثالوں میں ابن کا اعراب بالحرف تقدیری ہے۔ عامل کی اقسام، جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں، جیسے کہ اوپر کی مثالوں میں دیکھا کہ آپ نے جا، رأیتو اور با، یہ عامل جو ہیں پڑھنے میں آتے ہیں اسے عامل لفظی کہیں گے، اور جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں جیسے اوپر کی مثالوں میں، اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل معنوی کہتے ہیں، جیسے زید قائم میں، کہ یہاں زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، اور مبتدا اور خبر کے جو عامل ہوا کرتا ہے وہ معنوی ہوا کرتا ہے۔ زید اور قائم میں یہاں زید مبتدا اور قائم خبر، یہاں ان کے اندر جو عامل ہے وہ عامل معنوی ہے۔ اور کلام عرب میں جو ہیں، کلام عرب میں 98 عامل لفظی ہیں اور صرف 2 عامل معنوی ہوا کرتے ہیں، یعنی مبتدا خبر کا جو ہے یہ عامل جو ہوتا ہے معنوی ہوا کرتا ہے، اور فعل مضارع کا ناصب و جازم سے خالی ہونا یہ بھی عامل معنوی ہوا کرتا ہے، باقی جتنے بھی عوامل ہیں وہ سب لفظی ہوا کرتے ہیں۔ فائدہ، صرف 3 چیزوں کا عامل معنوی ہوا کرتا ہے۔ نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 مبتدا کی خبر۔ تو یہاں الگ الگ کر کے گنا دیا ہے، لیکن عام طور پر بیان یہی کیا جاتا ہے کہ مبتدا اور خبر کو ایک ہی ساتھ بیان کر کے کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے، اس حساب سے ایک ہی میں شمار ہو جائے گا۔ اور فعل مضارع مرفوع، جب عامل ناصب و جازم سے خالی ہوگا تو مرفوع ہوگا، تو فعل مضارع مرفوع کا اعراب عامل معنوی ہوا کرتا ہے۔ اس حساب سے دیکھیں تو یہ 3 ہوتے ہیں، اور ان کو ایک میں شمار کریں تو مبتدا و خبر کو تو 2 عامل ہو جائیں گے۔ ان کے علاوہ باقی تمام معمولات کا عامل لفظی ہوا کرتا ہے، لفظی ہوتا ہے۔ اور معمولات آپ نے پڑھ لیے کہ کوئی عامل آئے تو عامل کے بعد جو آئے گا وہ معمول بنے گا، اور معمول کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بنتا ہے، کبھی مضاف الیہ بنتا ہے۔ یہ ہمارا سبق نمبر 12 مکمل ہو گیا، اور سبق نمبر 12 کے تحت ہم نے سب کچھ پڑھ لیا۔ اب ہم اس کے تحت تمرین کو حل کرتے ہیں۔
اور تمرین میں طریقہ کار یہی ہے، ہم نے رکھا ہے کہ ہم تمرین نمبر دوسری اور تیسری کو حل کرتے ہیں، پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پہلی والی جو تمرین ہے اس کا دار و مدار طلبہ سے سننے پر رہتا ہے اور حفظ سے رہتا ہے، اس لیے ہم پھر آج سے تمرین نمبر 2 اور 3 کو حل کریں گے۔ تمرین نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ تو یہاں پر غلطی ہیں، اس غلطی کو درست کرنا ہوگا ہمیں، اور غلطی اس طور پر ہے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 ضمہ فتح اور کسرہ ہی کو اعراب کہتے ہیں، تو یہاں یہ جو ہے غلط ہے اور اس کو ہمیں درست کرنا ہے، بلکہ ہم کہیں گے جواب میں واو الف اور یا کو بھی اعراب کہتے ہیں، ضمہ فتح اور کسرہ کو ہی اعراب کہتے ہیں، لکھیں گے واو الف اور یا کو بھی اعراب کہتے ہیں، واو الف اور یا کو بھی اعراب کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ہو گیا۔ پھر جملہ نمبر 2 ہے جو اعراب نظر آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ جو اعراب نظر آئے وہ اعراب لفظی نہیں بلکہ پڑھنے میں آنا ضروری ہے، ورنہ تو ہم نے جو پڑھا ابو القوم اب القوم میں وہاں پر بھی جو ہے اعراب جو ہے نظر آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آیا، اور اسے بیان کیا گیا کہ وہ اعراب تقدیری ہے، تو اس کی صحیح طور پر یہ نکلے گا جو اعراب کیا ہے پڑھنے میں آنا چاہیے، تو جو اعراب پڑھنے میں آئے گا وہ اعراب لفظی بنتا ہے۔ تو آپ کہیں گے جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے لفظی اعراب کہتے ہیں، جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں۔ نمبر 3 فعل مضارع کا عامل مانوی ہوتا ہے، مطلقاً نہیں بلکہ یہاں لکھیں گے فعل مضارع مرفوع کا عامل مانوی ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے خبر کا عامل مانوی ہوتا ہے، تو یہاں لکھیں گے خبر کا عامل نہیں بلکہ کہیں گے مبتدا کی خبر، اوپر لکھا بھی یہ دیکھیں مبتدا کی خبر کا عامل مانوی ہوتا ہے۔ تو ہماری تمرین نمبر 2 پوری ہو گئی، اس میں غلطی کی نشاندہی کرنا تھی۔ اب تمرین نمبر جو 3 ہے اس میں طریقہ کار جو ہوتا ہے، تمرین سبق کا دار و مدار اور نچوڑ ہوا کرتا ہے، ہم نے سبق کو کتنی اچھی طریقے سے حل کیا اور پڑھا ہے، تو اس سے ہمارا سبق اور آسان ہو جائے گا اور تمرین کو حل کرنے سے بہت مضبوطی آتی ہے۔ ہم تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 میں ہیڈنگ ہے درج ذیل جملوں میں ہر اسم کے بارے میں بتائیے کہ اس میں اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف، نیز اس کا عامل لفظی ہے یا مانوی۔ تو یہاں پر دیکھ لیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، شرم و حیا ایمان سے ہے، یہاں من الایمان میں من عامل ہے اور ایمان یہ معمول ہے، اور یہاں پر اعراب بالحرکت ہے، اعراب من حرف جر، من عامل ہے اور ایمان معمول ہے، اور یہ اس کا اعراب بالحرکت ہے، اور اعراب بالحرکت میں اعراب لفظی ہے، اعراب لفظی ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے ذہب غلام، غلام گیا، تو ذہب یہ عامل ہے اور غلام معمول ہے، اور غلام کا اعراب بالحرکت ہے، اور اعراب بالحرکت ہے، اور اعراب بالحرکت میں اس کا اعراب نیز اس کا جو عامل ہے ذہب یہ عامل لفظی ہے۔ جا ابو بکرن، ابو بکر آئے، تو یہاں جا عامل ہے اور ابو جو ہے معمول ہے، اور اس میں جو اسم کا جو اعراب ہے یہ اعراب بالحرف ہے، اور اس کا جو عامل ہے وہ عامل لفظی ہے جو جا ہے۔ چوتھی مثال ہے طلع ولد جبلا، لڑکا پہاڑ پر چڑھا، تو یہاں پر طلع عامل ہے، ولد جبلا یہ معمول ہیں، اور ان کا جو اعراب ہے وہ اعراب دونوں اسم ولد جبلا کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت ہے، اور ان کا جو عامل ہے طلع یہ عامل لفظی ہے۔ نظر زید الی فقیر، جملہ نمبر 5 ہے زید نے فقیر کی طرف دیکھا، تو یہاں پر عامل جو ہیں 2 ہیں، ایک نظرہ ہے اور ایک الی ہے، اور یہ عامل ہیں، اور زیدن اور فقیر یہ معمول ہیں، اور زید اور فقیر کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت ہے، اور ان کا جو عامل ہے وہ عامل لفظی ہے، نظرہ بھی لفظی ہے اور الی بھی عامل ہے، یہ بھی لفظی ہے۔ شرب طفل ماء بکوب، لڑکے نے پیالے سے پانی پیا، تو یہاں پر شربا اور با یہ جو ہیں عامل ہیں، اور طفل ماء اور کوب یہ معمول ہیں،
اور طفلن اور مان اور کوبن کا یہ اعراب جو ہے اعراب بالحرکت ہے، اور ان کا جو عامل ہے وہ ان کا عامل جو ہے عامل لفظی ہیں۔ شربہ جو عامل لفظی ہے اور بکوب میں بابی یہ عامل لفظی ہے۔ جملہ نمبر 7، جلسہ خالد علی الحصیر، خالد چٹائی پر بیٹھا۔ یہاں پر دیکھیں کہ جلسہ اور علی یہ عامل ہیں اور خالدن اور الحصیر یہ معمول ہیں، اور ان پر جو معمول پر جو اعراب ہیں ان میں جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت ہیں، اور ان کے جو عامل ہیں وہ ان کے عامل جو ہیں لفظی ہیں، جو جلسہ ہے اور علی ہے۔ جملہ نمبر 8 ہے، سرا خالد الی المدینتی، خالد مدینہ کی شہر کی طرف گیا۔ تو دیکھیں یہاں پر سرا اور الا یہ دو ہیں جو عامل ہیں، اور اس کے دو معمول ہیں، ایک خالد ہے اور ایک مدینہ ہے، اور ان خالد اور مدینہ پر جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت ہے، اور ان کے جو عامل ہیں وہ عامل لفظی ہیں، جو سرا ہے ایک اور ایک الا ہے جو دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ جملہ نمبر 9 ہے، ساما رجلان، دو مردوں نے روزہ رکھا۔ یہ ساما اس کا عامل ہے اور رجلان اس کا معمول ہے، اور اس میں جو رجلان پر میں جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہے جو الف کے ساتھ ہے اور حالت رفع میں ہے یہ، اور جو اس کا عامل ہے وہ عامل لفظی ہے جو ساما ہے جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ جملہ نمبر 10 ہے، ناصر عالم، ناصر عالم ہے۔ یہ یہاں ناصر مبتدا ہے اور عالم خبر ہے، اور پیچھے بیان کیا گیا کہ دو چیزوں کا مبتدا و خبر کا عامل مانوی ہوا کرتا ہے، لہذا یہاں کہیں گے کہ یہاں پر ناصر بھی معمول ہے اور عالم بھی معمول ہے، اور ان کا جو عامل ہے وہ مانوی ہے، اور ان کے اندر جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت ہے، اور ان کا عامل جو ہے مانوی ہے جو پوشیدہ ہے، جو یعنی ابتدا۔ جملہ نمبر 11 ہے، کتبہ ولدن، لڑکے نے لکھا۔ کتبہ یہ فعل عامل ہے اور ولدن معمول ہے، اور اس معمول ولدن میں جو اعراب ہے اعراب بالحرکت ہے، اور اس کا جو عامل ہے وہ عامل لفظی ہے جو کتبہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ سلم زید، جملہ نمبر 12، سلم زید علی ابی خالد، سلم اور علی یہ دونوں عامل ہیں اور اس کے معمول زید ہے ایک اور ابی ہے، لیکن زیدن پر جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت ہے، اور ابی پر جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہے، اور ابی کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف تو ہے لیکن اعراب بالحرف تقدیری ہے، جو کہ تقدیری کی تعریف یہ کی تھی جو پڑھنے میں نہ آئے، جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے، اور یہاں جو ہے اس کا اعراب پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، صرف لکھنے میں آ رہا ہے، تو اعراب یہاں پر تقدیری ہے۔ تو سلمہ اور علی یہ عامل ہیں، زیدن اور ابی یہ معمول ہیں، اور زیدن کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت ہے، اور اس میں اس کا عامل جو ہے دونوں کا عامل جو ہے تو لفظی ہے، لیکن ابی کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہے، اور اعراب بالحرف میں تقدیری ہے۔ تو اس طرح سے یہ جملے کا ترجمہ ہوگا کہ زید نے خالد کے والد کو سلام کیا۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ سبق نمبر 12 اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ سبق کو جیسے ہی سنیں، اور اگر اچھا لگے تو اس کو شیئر کریں، دوستوں کو جوائن کریں، تاکہ دوسروں کو بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا رہے۔ آپ جس کو بھی جوائن کریں گے وہ سیکھیں گے علم دین تو ان کو ثواب ملے گا۔ اور آپ کو اگر کیسا لگا اس کے بارے میں اپنی رائے سے نوازیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے جو ہے اس کو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے، اور مزید اپنی کمنٹ رائوں سے نوازیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، جو کمی یا سقم نظر آئے اس سے بھی آگاہ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔